بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت وبینہ کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مطلب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بیچ 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودی کی تعداد 1 کروڑ 52 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے۔ تاکہ اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک کی انتہائی نسل پرست ثابت ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری قوم کو اپنے مذاہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہ ہوتی وجہ ہے جس کی ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور ناصرف پرستی کو نئی چیز نہیں، یہ ان میں سے دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بابر اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کے درجے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعے کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تبہیم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمہور تھا اس سے بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں حضرت یعقوب نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم عمر کے تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن بینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اسی بستی یعنی تبیم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کا موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی یہ ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمہوریہ اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دنیا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اسی دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہے اور اس میں تجارت کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ تربیت کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے دائیں چالاکی سے اس بستی کے پرواز جمہور سے اپنے دادا حضرت سعد سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شامون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی کے ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنے نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن طبیب نامی بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر میری غلطی کی ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ ترفیہ سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادے کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاح احمد کا سامنا نہ کرنا پڑا۔
اور انہوں نے بستی کے حاکم، جمہور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے اس کا مال اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی شرکست پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بابل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب تھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو اس بے گناہ انسانوں کے قتل عام پر معاف نہ کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کی مرتبے پر فائز کیا، یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر آج ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔